بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 24 اپریل ہے، سال 2022۔ عمران خان نے ملک ریاض کے ذریعے آصف زرداری سے رابطہ کیا، اس کو کیا آفر دی، اس خبر کی حقیقت سامنے آ گئی ہے، تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے احسن اقبال کو دھو ڈالا ہے، وجہ کیا بنی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور شیخ رشید پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ سے نالان نظر آ رہے ہیں، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ شہباز شریف نے آج لاہور کا وزٹ کیا ہے اور ملزم شہباز شریف آج کوٹ لکھپت جیل پہنچے ہیں، جہاں کچھ عرصہ وہ VIP پروٹوکول کے ساتھ رہے اور جیل کا اس کو نام دیا گیا۔ جس طرح آپ کو علم ہے، ان بڑے لوگوں کی جیل عام غریب لوگوں کے گھرانے سے اچھی فیسلٹی ہوتی ہے، وہاں پر میڈیکل کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، ٹی وی ہوتا ہے، اخبارات ہوتے ہیں، پھر ان کو باقاعدہ ملازم دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جیل کے اندر بھی پاکستان کے خزانے پر ایک بوجھ ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے قیدیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ عام اناؤنسمنٹ کی ہے، اس کے ساتھ ہی ECL سے اپنے ناموں کا بھی اخراج کروا لیا ہے۔ مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ پر اتنا اعتماد ہے کہ ابھی تک ان کا نام ECL سے نہیں نکلا، لیکن دورہ سعودی عرب ان کا کنفرم ہو چکا ہے۔ مقصود چپڑاسی کا نام بھی ECL سے نکال دیا گیا ہے، لیکن محسن داوڑ کا جب نام نہیں نکالا گیا، اس پر سلیم صافی نالاں نظر آتے ہیں اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پر محسن داوڑ کا نام جو ہے وہ ECL سے نکالا جائے۔ مقصود چپڑاسی کا نام کیوں نکالا ہے؟ یقینی طور پر وہ پاکستان واپس آئیں گے اور کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دی جائیں گی۔ ایسا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جو نواز شریف اور شہباز شریف پر جو ٹھپا لگا ہے مقصود چپڑاسی کا، اس کو دھونے کا پلان ہے۔ کیسز اب واپس ہوں گے، لانڈری سے وہ ڈرائی کلین ہوں گے، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا پاکستان کے اندر NRO ہوتے ہیں۔ یہ NRO 2 بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو گرینڈ NRO کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف شیخ رشید پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ پر نالاں نظر آتے ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان پر یہ ہمیشہ ٹھپا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، پنڈی بوائے ان کو کہا جاتا ہے، اور کبھی بھی وہ خلاف نہیں جاتے۔ ظاہر ہے ایک حد تک وہ آج تنقید کرتے دکھائی دیے۔ شیخ رشید نے کہا کہ ملک کے حالات گمبھیر، پریشان کن اور تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ جنہیں جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، انہیں عام عہدے پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے جن کی عزت کرنا لازم ہے، وہ بھی سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ پر واضح طور پر وہ وار کرتے دکھائی دے رہے ہیں، نالاں ہیں۔ سامراج کے ایجنٹوں نے اپنے مفاد کے لیے گندی نالی کی اینٹوں کو تاج محل میں سجا دیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اسلام آباد کے لیے جو کال دینے جا رہے ہیں، دنیا کو حیران کر دے گی اور ایسے زناٹے کا رن پڑے گا کہ پاکستان کی سب سے کم مدت والی یہ حکومت ثابت ہوگی۔ تو شیخ رشید جو ہے وہ بھی آج کل جو ہمارے ادارے ہیں ان پر نالاں ہے۔ جس طرح ایک عجیب سی صورتحال ہے، پاکستان کی عوام جو سمجھتی ہے کہ ہمارے اداروں نے کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا، عمران خان سے اگر کوئی ناراضگی تھی، حالات اس نیج پر پہنچ گئے تھے تو بہت اچھے متبادل لائے جا سکتے تھے، لیکن عمران خان کی جگہ پر جس طرح کے لوگوں کو قوم پر مسلط کیا گیا ہے، اس پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو شیخ رشید نے بھی اس پر تنقید کی ہے۔ اب ایک اور بڑا پچھلے دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ سابق فوجی جرنیلوں پر اور ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں ان پر مسلسل برس رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حالیہ ایک سازشی خط آیا ہے، اس کے بعد عمران خان نے جو تقریریں کی ہے عوام کے اندر جہاں وہ مقبول ہوئے ہیں، اسی طرح جو سابق فوجی افسران ہیں انہوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے، ان کے بیانیے کو انڈورس کیا ہے، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اپنے جو حاضر سربراہ فوجی افسران ہیں اور خاص طور پر آرمی چیف اور DGISI سے کہ آپ یہ کام مت کیجئے، عمران خان کو مت ہٹائیے۔ اگر آپ ہٹائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ اور ان کے متبادل کے طور پر جن لوگوں کو یہاں پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس طرح کی اطلاعات تھی، وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا۔ عوام عمران خان کے ساتھ ہوگی اور باقی سارے ایک پلڑے کے اندر ہوں گے۔ اس کو ہم دیکھا کہ نون لیگ والوں نے ایک ذاتی رنجش کے طور پر لیا۔ انہوں نے کہا جی جو سابق جرنیل ہیں ان کو ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے، ان کو کہیں پر بھی رائے دینے کا حق حاصل نہیں ہے، اور وہ تو خیر پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اس کو بڑا انہوں نے الٹا لیا، اور میجر ریٹائرڈ آدر جس طرح برطانیہ روانہ ہوئے، اب انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے لانی شروع کی ہیں۔ ان کی والدہ جو ہے ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے جب ان کے گھر کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے اندر سے ایک ویڈیو ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا کوئی کام ہے تو آپ صبح آئیے، خبردار ابھی ہمارے گھر کے اندر داخل مت ہوئیے۔
تو وہ میجر ریٹائرڈ عادل نے بھی بتانا شروع کر دیا ہے کہ کس طرح ان کو ہراس کیا جانے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جب احسن اقبال نے یہ کہا کہ ریٹائرڈ جو جرنیل ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کی اس طرح کی سیاسی گفتگو کریں، اور ظاہر ہے وہ پریشانی ان کی یہ ہے کہ حاضر سربست جو ہیں ان پر بھی ایک رائے کا اثر پڑتا ہے، چونکہ یہ رہائشیں اکٹھی ہوتی ہیں، پھر میل ملاپ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، محفلیں بھی ہوتی ہیں، تو ایک رائے عامہ جو پبلک کی رائے عامہ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ان کی بھی رائے بنتی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ نون لیگ کی صفوں کے اندر اور خاص طور پر جتنے بھی اتحادی ہیں اور ان کے جو لوگ صحافتی لبادے کے اندر موجود ہیں وہ بھی سابق فوجی افسران پر مسلسل تنقید کرتے دکھائی دیے ہیں اس عرصے کے اندر. اب اس کو جواب دیا ہے انہوں نے بڑا زبردست جو ہے امجد شعیب صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ آرمی کے آفیسر کی قومی سلامتی، ملکی مفادات اور سیاست پر گہری نظر ہوتی ہے. جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی ملک کے دفاع میں گزاری ہے، کیا غلام ذہنیت والوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر انگلیاں اٹھائیں؟ تو یہ انہوں نے اس طریقے سے جو لیگی ارسطو ہیں احسن اقبال ان کی بولتی بند کی ہے. لیکن دوسری طرف بھی حالات بڑے گمبھیر ہیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. عوامی سطح پر جو ٹویٹر ٹرینڈ ہے وہ ابھی تک اوپر ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اب بڑی عجیب سی صورتحال ہے. اللہ کرے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف جائیں اور بالآخر الیکشن ہو اور یہ معاملہ خلوص ہو جس کے ساتھ عوام ہوگی، جو ووٹ لے کر آئے گا وہ جیت جائے گا. اب ایک بڑی عجیب معاملہ ہے. ایک تو عمران خان جو ہے وہ فاشسٹ لیڈر ہے، اس کے ماننے والوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے. دوسری طرف جب بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے اندر زیادہ لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ جمہوری ہوتا ہے. تو یہ اب عجیب قسم کی ایک کھچڑی ہے جو بعض صحافیوں نے اور بعض سیاستدانوں نے عمران خان کی مقبولیت سے گھبرا کر مختلف طرح کے بیانیے دینا شروع کر دیے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور یہ خبر کل ہم نے دیکھا کہ بڑی زور و شور کے ساتھ جو ہے یہ خبر چلائی گئی، اور اس خبر کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب جب آخری دن تھا اور اس رات کے پہر عمران خان جو ہے انہوں نے رابطہ کیا ملک ریاض سے، اور ملک ریاض جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ آصف زرداری سے بات کریں اور مجھے این آر او لے کر دیں. اور وہ کیا این آر او کہ ہم آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد والا معاملہ اس سے آپ ہٹ جائیں. آپ ہٹ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. تو آصف زرداری نے نو کر دیا، اور جب آصف زرداری نے نو کیا تو این آر او دینے سے انکار کر دیا. لہذا آصف زرداری زندہ باد اور عمران خان مردہ باد. اب یہ پورا جو صحافی ہے، نام لینا مناسب نہیں اور نام لے کے میں شہرت میں نہیں دینا چاہتا، آپ کو علم ہے ایک پورا طبقہ ملامتی ہے، انہوں نے اتنی شد و مد کے ساتھ یہ کل خبر چلائی، اور میں بھی اس کے اندر لگا رہا کہ اس کو کنفرم ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی جواب تو دینا چاہیے. ظاہر ہے وہ اکثر اس طرح کی ہوائیاں اڑاتے تو ہیں اس وجہ سے کہ اس پر رد عمل آئے گا اور اس طرح معاملے کو لے جائے گا. حالانکہ کل ایک صحافی ہیں وہ بڑے اکثر جو انہوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، عمران خان جو ہے ان کے سامنے جس طرح روک کر انہوں نے کہا جی آپ اپنے من پسند لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بڑے اچھے آدمی ہیں ویسے، وہ اون شرازی صاحب غالباً ان کا نام ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے تو دوسرے صفوں کے اندر وہ جو ان کو ایک شہرت چاہیے تھی وہ شہرت ان کو مل گئی ہے. کئی دفعہ یہ ٹارگٹ ہوتا ہے اور وہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے. اب اس کو لے کر آج بڑی عام سٹوریاں جو ہے وہ ٹی وی چینل پر یہ چلے جی عمران خان من پسند لوگوں سے سوال لیتے رہے. تو بھئی جتنے سوالوں کے جواب سیاستدان نے دینے ہیں وہ کسی کا پابند تو نہیں ہے. پھر جو لوگ بیٹ کا رپورٹر ہیں عموماً انہی کے سوالات کو لیا جاتا ہے، اور جتنے انہوں نے سوال لینے تھے وہ لے لیے. اب یہاں پر جو ہے اس خبر کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، اور اس پر فہیم اختر 92 نیوز کے رپورٹر ہیں، ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، انہوں نے کنفرم کر دیا ہے. حکومتی ذرائع سے بھی یہ بات اب کنفرم کی گئی ہے کہ کل سے ایک مخصوص صحافتی ٹولہ یہ خبر کم افواہ زیادہ اڑا رہا ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کے ذریعے زرداری کو تحریک عدم اعتماد واپس لے کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پیشکش کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیک کیا ہے، جواب آیا کہ عمران خان نے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی، یہ سب عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، اور یہ اسی معاملے کا ایک تسلسل ہے جو اکثر حالیہ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جیو نیوز، ڈان نیوز، ایکسپریس، دنیا نیوز، مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے جو اینکرز ہیں، کچھ صحافی حضرات جو نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے اور اس حکومت کے اب ترجمان بن گیا، انہوں نے بہت نوکری کی ہے اور آئے روز انہوں نے اس طرح کی خبریں دی. پہلے کہا کوئی مراسلے ہی نہیں ہے،
یہ بس آپس کے اندر گاڑ کر یہ کر لیا ہے. پھر مراسلہ ہے جی اگر آپ میں جرت ہے تو آپ صحافیوں کو دکھائیں. صحافیوں کو دکھایا تو انہوں نے کہا جی آپ اگر اتنی جرت ہے تو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ طلب کریں. وہ بھی ہو گیا جی. آپ پھر پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں اور وہاں بھی بلایا گیا تو وہ نہیں آئے. تو یہ وہ لوگ ہیں. پھر ان کو ایک نئی میٹنگ بلانی چاہیے جی. اب تحت نیت ہو جائے گا بیانیہ. جب شہباز شریف میٹنگ بلائے گا تو بالآخر وہ عمران خان کا بیانیہ مضبوط ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. ایک تو عدلیہ پر بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کے کردار پر ایک ظاہر ہے جانبدارانہ دھبا ہے اور موجودہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کے ایلیگیشنز بھی آ رہے ہیں. تو یہ خبر جو ہے اس کا ڈراپ سین ہو گیا. یہ خبر بالکل جھوٹی ہے. جنہوں نے یہ افواہ پھیلائی ہے یہ افواہ بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے. لیکن ایک بندہ, ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے, یہ 50 کا ٹولہ ہے, ایک بندہ کو اس طرح کی افواہ گھڑتا ہے, اس کو کوئی پارٹی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, فضل الرحمان, ہلکا سا کوئی نہ کوئی وہ فیڈ کر دیتا ہے, وہ اس کو لے کر ٹویٹ کرتا ہے. پھر 50 لوگ اس مہم کو فوری طور پر ری ٹویٹ اپنے انداز کے اندر تھوڑی بہت ورڈنگ تبدیل کر کے اس طرح اچھل کود کر کے وہ دیتے ہیں. اور میں حیران ہوں غریدہ اور اس طبقہ کا جو ترجمان ہے نون لیگ کے, ان کو جو صحافتی لبادے میں چھپے ہیں انہوں نے بھی اس پراپیگنڈے کو پھیلایا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ARY کے خلاف کہہ رہے ہیں جی یہ فیک نیوز پھیلائی ہے لہذا اس کے خلاف ایکشن کرے. یہ صحافت اور سیاست کے اندر اتنی منافقت آ چکی ہے کہ اب ان کا جو کھروں کو کھوٹے سے جدا کرنا یہ ایک بڑا مشکل جو ہے وہ ایک ٹاسک ہے. لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے آپ کے سامنے اصل حقائق رکھیں. اپنے میزبان ساجد گندڑ کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.